تو بہرحال 8 مارچ کو یہ پروگرامات ہوتے ہیں اور عالمی سطح پر یہ دن منایا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کے لیے۔ تو عورتوں کے کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے نہیں دی ہے؟ لہٰذا سیدھی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے اور ہمارے ملک میں یہ آواز اٹھائی جائے تو ان سے مطالبہ یہ ہے کہ عورت کے بہترین حقوق اگر موجود ہے تو اسلام میں موجود ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ اسلام کے نفاذ کا حق آواز اٹھا لو، اس کے لیے کہ بھائی اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، لہٰذا اسلام یہاں پر نافذ کرو تاکہ عورت کو حقوق مل جائے۔ وراثت میں حق نہیں ملتا تو کیوں؟ شریعت نے تو دیا ہے، شریعت نے تو یہ حق دیا ہے، لوگ کوتاہی کرتے تو قانون بنایا جائے۔ اگر بیٹی کی شادی کے وقت، نکاح کرنے کے وقت بیٹی سے نہیں پوچھا جاتا تو غلطی ہے نا بھائی، شریعت نے تو حق دیا ہے، لوگ کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ قانون بنایا جائے۔ اگر تعلیم کی آزادی کی بات کی جائے تو کیوں لوگ اپنی بیٹیوں کو جاہل رکھتے ہیں؟ شریعت نے تو آزادی دی ہے حدود میں رہ کر، تو اگر بیٹی کی تعلیم سے وہ محروم ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جائے، بھائی کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟ یہ بات نہیں کی جاتی، بلکہ روڈوں پر نکل کر کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، کہا جاتا ہے کہ میں طلاق شدہ مگر خوش ہوں، کہا کہ شادی نہیں آزادی، کہا کہ بچے پیدا کرنے کے علاوہ اور بھی بہت کام ہیں۔ ان نعروں کا مطلب سوائے بے حیائی کے اور کچھ نہیں ہے۔ حقوق کا دروازہ دوسری طرف موجود ہے، حقوق کو حاصل کرنے کے لیے 100 دروازے ہیں۔ یہ جو کام ہے، چونکہ یہ مغرب سے، جیسے میں نے تاریخ بتا دی، 1975 سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کہاں؟ مغرب سے، اور اقوام متحدہ نے بل پاس کر کے، مسودے تیار کر کے اس چیز کو ایجاد کیا ہے، تو انہوں نے اپنے معاشرے کو دیکھ کر کیا ہے نا، اسلام کو تو دیکھ کر نہیں کیا۔ اور کس لیے کیا ہے؟ بے حیائی پھیلانے کے لیے۔ کیا جب 1975 کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے تو یہاں تو توڑا ہے، مغربی ممالک میں تو عروج پر ہے، کیا وہاں عورت کو حقوق مل چکے ہیں؟ کیا عورت وہ عروج پر انہوں نے پہنچا دی ہے؟ عورت کو انہوں نے ٹھیک ہے گھر سے باہر نکال دیا، اس کو بے حیا کر دیا، روڈوں پر اس کو لے آئے، ان کو دفاتر میں ملازم اور غلام بنا دیے، اور طرح طرح یہاں تک کہ اس کے جسم کے اعضاء کو انہوں نے بیچ دیا۔ لیکن یہ تو حقوق نہ ہوئے، گھر سے ان کو نکال دیا لیکن حقوق ابھی بھی نہیں دیے۔ کیا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے؟ دیکھو، ایک بات یہ ہے کہ عورت کے بعض فرائض ایسے ہیں کہ جس سے کوئی بھی معاشرہ عورت کو مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے سلسلہ کیا ہے کہ عورت بچے پیدا کرے گی، اور کوئی بھی معاشرہ اسقاط حمل کی تاریخیں بھی چل رہی ہے، لیکن ابھی بھی مغربی 20 ممالک ایسے ہیں کہ وہ اس جرم کو جائز قرار دینے کے حق میں نہیں ہے۔ لہذا اس فریضے سے عورت کو کوئی بھی بری نہیں کر سکتا، کوئی بھی معاشرہ کر لے، 50 سال تک کر لے، جب انسانیت ختم ہونے لگے گی پھر مجبور ہوں گے۔ اسی طرح پھر اولاد کی پرورش ہے، اس سے عورت کو مبرہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ گھر کے اور بچوں کے نظام کو سنبھالنا ہے، یہ بھی عورت کے ایسے حقوق ہے جس سے کوئی معاشرہ عورت کو بری نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ حقوق بھی عورت ادا کرے اور یہ ذمہ داریاں بھی نبھائے، اور پھر اس سے دفتر میں کام بھی لیا جائے، اس سے مزدوری بھی کرایا جائے، اس سے گھر کے لیے خرچہ بھی برداشت کرایا جائے، تو کیا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے؟ یہ عورت کا حق ہے یا عورت پر ظلم ہے؟ لہٰذا عورت کے حقوق وہی ہے جو اسلام نے دیے۔ تو بہرحال وہ آ کر نعرے ایسے لگائے جاتے ہیں اور ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سوائے اس کے کہ بے حیائی ہی ان کا مطلوب ہے، کوئی اور مطلب نکلتا نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھا جائے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم، میں کہتا ہوں میرا جسم، بھائی قرآن اور اللہ اور رسول کہتا ہے کہ جسم تیرا اپنا نہیں ہے، یہ تیرے پاس امانت ہے، تیرے پاس امانت ہے۔ اگر جسم اپنا ہوتا، انسان کی اپنی مرضی چلتی تو خودکشی حلال ہو جاتی، اور بندے کو اپنے کسی عضو کا کاٹ کر کسی اور کو دینا، یہاں تک کہ آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ بھائی اعضاء کی پیوند کاری، ایک کا عضو دوسروں کو لگا دینا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ علماء اجازت نہیں دیتے کہ بھائی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنا کوئی عضو دوسرے کو دے دے۔ اگر اپنا جسم ہوتا تو مرضی چلتی، پھر یہ کہ اپنی مرضی، یہ بھی اسلام سے متصادم ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جو مؤمن اور مؤمنہ عورت ہے اور مؤمن مرد ہے، جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کے سامنے ان کا کوئی فیصلہ نہیں چلے گا۔
اللہ اور رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہیں کرے گا۔ ابھی شریعت کہتی ہے کہ تیرے جسم پر شریعت کی مرضی چلے گی، اور وہ کہتے ہیں نہیں میری مرضی۔ تو بہرحال میرا جسم میری مرضی، یہ کلمہ توحید کے سراسر خلاف ہے، سراسر خلاف ہے۔ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس نے یہ تسلیم کر لیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میرے نے اپنا جسم اور اپنے خواہشات اللہ کے ہاں بیچ دیے جنت کے بدلے میں۔ ابھی اس کو نہ اپنی خواہشات کی مرضی ہے نہ اپنی وجود کی مرضی ہے، اور بھی کافی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق